یا درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کے صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے عقائد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک جاری و ساری ہے اور آج ان کے عرس مبارک کا دوسرا دن ہے، تو اسی مناسبت سے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد و نظریات کیا تھے، اور آج کون لوگ ہیں جو اتنی صدیوں کے گزر جانے کے بعد آج بھی حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد و نظریات پر قائم ہیں، اور یقیناً جو قائم ہیں داتا صاحب کا روحانی فیض آج بھی ان تک پہنچ رہا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی معیت اختیار کرو، سچوں کے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں جو رب ذوالجلال نے صادقین کی معیت اختیار کرنے کا جو حکم دیا، تو اس معیت سے مراد کیا ہے؟ صادقین تو وہ بھی ہیں کہ جن کا زمانہ ہم نے نہیں پایا، وہ بھی صادقین ہیں جو پہلے گزر چکے، تو ان کی معیت کس طرح حاصل ہوگی؟ جسمانی معیت تو جو لوگ ہمارے دور میں موجود ہیں جو صادقین، جسمانی معیت تو ان کے ساتھ بھی ممکن نہیں، یعنی ہر وقت ان کے پاس بیٹھے رہنا اور ہر وقت ان کی صحبت میں بیٹھے رہنا، یہ تو جو لوگ اس وقت دور حاضر میں صادقین ہیں تو ان کی ساتھ بھی جسمانی معیت ہر وقت تو ممکن ان کے ساتھ بھی نہیں، اس لیے کہ بندے کو اپنی حاجات کے لیے وہاں سے اٹھنا پڑتا ہے، ہر وقت وہ کسی ولی کی صحبت میں بیٹھا رہے یہ ممکن ہی نہیں۔ تو پھر معیت سے مراد کیا ہے؟ یہاں مفسرین نے لکھا کہ معیت سے مراد جسمانی معیت مراد نہیں، معیت سے مراد اعتقادی معیت مراد ہے، نظریاتی معیت مراد ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو صادقین کا نظریہ ہے، جو صادقین کی سوچ ہے، صادقین کا عقیدہ ہے، تم بھی اپنا عقیدہ صادقین والا عقیدہ بناؤ، ان جیسا نظریہ اپناؤ جو صادقین کا تھا۔ اب جس وقت نظریے اور عقیدے کے لحاظ سے معیت ہوگی ایک عام بندے کی صادقین کے ساتھ، تو درمیان میں بلا صدیوں کا فاصلہ ہو، میلوں کا فاصلہ ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ بلا مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے، مشرق والے کے نظریات مغرب والے کے نظریوں سے ملتے ہیں، اگرچہ اتنا فاصلہ ہے کہ ایک دنیا کے ایک کونے میں ہے، دوسرا دنیا کے دوسرے کونے میں ہے، تو یہ دونوں آپس میں جدا نہیں، اللہ نے ان کو بھی معیت دی ہوئی ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اور وہ لوگ جو صدیوں پہلے گزر چکے، وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان، وہ تابعین، وہ ائمہ اہل بیت، ان کا جو نظریہ تھا آج صدیوں بعد بھی جو بندہ ان کے نظریے پر قائم ہے تو
فرمایا یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے ساتھ معیت نہیں، نظریے کی بنیاد پر صدیوں پہلے جو گزر چکے ہیں اللہ نے بعد والوں کو ان کی بھی معیت عطا فرمائی ہے۔ یعنی اگرچہ صدیوں کا فاصلہ ہے لیکن اس معیت سے مراد یہ معیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج اگرچہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے صدیاں بیت گئیں، لیکن آج بھی جو ان کے نظریے پر قائم ہے اللہ نے آج بھی اسے داتا صاحب کی معیت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے ذریعے رب ذوالجلال نے پاک و ہند کے اندر جن کے ذریعے دین کا پیغام پہنچایا، توحید کے بیج جنہوں نے پاک و ہند کے اندر بوئے، اور وہ عظیم شخصیات جنہوں نے پاک و ہند کے اندر اسلام کا پرچم بلند کیا، ان میں نمایاں نام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شان کے اندر اسی لیے بیان فرماتے ہیں، فرمایا داتا صاحب وہ نہیں کہ جو دنیا میں موجود تھے تو فیض دیتے تھے، فرمایا اگرچہ اب وہ مزار میں ہیں آج بھی وہ اپنے عقیدت مندوں کو فیض پہنچا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر را حرم۔ داتا صاحب تو وہ ہیں کہ دنیا میں موجود تھے تو مخدوم امم تھے، اگرچہ امت کو اس وقت ان سے فیض مل رہا تھا، لیکن فرماتے ہیں مرکد او پیر سنجر را حرم، جب وہ اپنی مرکز میں پہنچے تو ان کا مزار پر انوار پیر سنجر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے بھی آپ کی قبر مبارک ایک حرم کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت وہاں آپ نے چلا کاٹا تو پھر جس وقت فیض ملا تو آپ نے جس وقت حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت فیض حاصل کیا جب آپ صاحب مزار ہو چکے تھے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری، لیکن جب مرکز سے فیض ملا فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل رہنما، گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو آج بھی اپنے ماننے والوں کو عقیدت مندوں کو اور جو ان کے نظریے پر قائم ہے، اگرچہ وہ ان کے عرس پہ تقریر نہ بھی کرے لیکن نظریہ ایک ہے، رب ذوالجلال آج بھی انہیں داتا صاحب کا فیض پہنچا رہا ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کے نظریات، کشف المحجوب جو آپ کی تصنیف ہے اس میں واضح طور پہ موجود ہیں۔ آج وہ نام نہاد پیر جو داتا صاحب کے نام پہ چندے تو اکٹھے کرتے ہیں اور اپنے مریدوں کو نام لے کے گمراہ تو کرتے ہیں، اگر داتا صاحب کی صرف کشف المحجوب شریف ہی پڑھ لیں اور یہ باقاعدہ آستانوں پہ یہ لازمی قرار دی جائے کہ اسے پیر بھی پڑھیں اور پیروں کے مرید بھی پڑھیں تاکہ پیر بھی گمراہ نہ ہو سکے، اور اگر مرید پڑھیں تو انہیں بھی پتہ چلے کہ جو پچھلے بزرگ تھے داتا صاحب حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت مجدد الفسانی، ان کے نظریات کیا تھے، اور اگر پیر دائیں بائیں جانے لگے تو مرید ہاتھ پکڑ لیں کہ پیر صاحب یہ تو داتا صاحب کی سوچ ہی نہیں، جو آج آپ بیان کر رہے ہو داتا صاحب تو یہ کہتے ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی تو یہ کہتے ہیں، اور آپ ان کے نظریے
آج یہ جو گمراہی ہے سبب ہی یہ ہے، نہ پیر نے کشف المحجوب پڑھی نہ مرید نے پڑھی۔ اگر یہ پڑھی ہوتی تو آج رافضیت کا گند اہل سنت میں نہ آتا، آج یہ خارجیت کی بدبو اہل سنت میں نہ آتی۔ یہ سارے فسادات، اور آنکھیں بند کر کے کوئی مرزا جہلمی کے پیچھے نہ چلتا۔ یہ وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اولیاء کا جو سبق تھا، اولیاء کی بتائی ہوئی جو باتیں تھیں، ان کے جو مکتوبات تھے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ تھے، ہم نے وہ پڑھے نہیں۔ تو کشف المحجوب شریف اگر کوئی اس کا مطالعہ کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف کا نظریہ کیا ہے۔ اور داتا صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے جو لکھا وہ سند کی بنیاد پہ نہیں لکھا کہ اسے فلاں محدث نے روایت کیا تو بڑی پاورفل بات ہوگی اس لیے میں نے لکھ دی، فلاں نے نہیں لکھا تو میں نہیں لکھتا۔ داتا صاحب وہ ہیں جنہوں نے جو لکھا ہے بارگاہ رسالت سے پوچھ پوچھ کے لکھا ہے۔ یہ تو وہ حضوری والے بزرگ ہیں کہ جو آنکھیں بند کرتے ہیں تو ڈائریکٹ رابطے بارگاہ رسالت میں ہوتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں تو رابطے ان کے حضور حضرت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو لکھا اس پہ کوئی سند کا مطالبہ نہ کرے کہ یہ جو لکھا ہے سند کیا ہے۔ داتا صاحب کا لکھنا ہی سند ہونے کے لیے اور سچ ہونے کے لیے کافی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے چند نظریات، کشف المحجوب سے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ موضوع تو ویسے بڑا طویل ہے اور گھنٹوں یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس موضوع پہ بولا جائے، لیکن وقت کا دائرہ تنگ ہوتے ہوئے میں چند نظریات داتا صاحب کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نظریات سے پہلے داتا صاحب نے نیت کے بارے میں جب گفتگو کی تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہے نماز پڑھنے کی نیت، روزہ رکھنے کی نیت، عبادات کی نیت، کہتے ہیں اس کا تو خالص ہونا ضروری ہے ہی، کہ اس میں اگر غیر کی آمیزش آئی تو وہ عبادت ہی نہیں رہتی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ وہ کام جو عبادت نہیں، مثلا کھانا کھانا، بظاہر تو یہ کوئی عبادت نہیں کہ بندہ اپنی جو بھوک کی شہوت ہے اسے مٹاتا ہے، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کھاتا ہے، لیکن داتا صاحب کہتے ہیں اگر اس پہ بھی نیت بندہ اچھی کر لے تو رب ذوالجلال لقمہ کھانے پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ بندہ، دو بندے ہیں، دونوں کو بھوک لگی ہے اور دونوں کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ کھانا کھایا جائے۔ اب ایک بندہ کھانا کھاتا اس نیت سے کہ مجھے لذت حاصل ہو، اس نیت سے کھاتا ہے کہ میری بھوک ختم ہو، میرا پیٹ بھر جائے۔ فرمایا اگرچہ اس کی بھوک تو ختم ہو جائے گی، پیٹ تو اس کا بھر جائے گا، لیکن اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور دوسرا بندہ وہ کھانا کھانے سے پہلے اگر نیت یہ کر لے کہ میں نیت اس کھانا کھانے کی نیت یہ ہے، اگر نہ کھاؤں تو پھر میں اتنا کمزور ہو جاؤں گا کہ میں تو قیام بھی نہیں کر سکوں گا، رکوع بھی نہیں کر سکوں گا، عبادات ہی مجھ سے نہیں ہوگی، تو میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ جو طاقت حاصل ہوگی کھانا کھا کے اسے میں عبادت پہ صرف کروں گا۔ اور میں اس نیت سے اگر وہ لقمے کھائے گا، اگرچہ پیٹ تو اس کا بھی بھرے گا، لیکن کھانا کھانے سے رب ذوالجلال اسے ہر لقمے پہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس نیت جو دنیاوی کام ہے ان پہ بھی اگر نیت اچھی ہو تو خلق کائنات جل جلالہ اس پہ بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بعض صوفیہ نے یہ کہا نا کہ بندگیاں دو ہیں، ایک ہے نماز پڑھنا اور دوسری ہے روٹی کھانا، تو انہوں نے بھی روٹی کو جو بندگی کہا تو وہ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ روٹی اگر نہ کھائی جائے، کھانا نہ کھایا جائے تو پھر عبادت کس طرح ہوگی؟
بزرگان دین صوفیاء کھاتے اس نیت سے ہیں کہ اس کھانا کھا کے جو تقویت ملے گی، ساری رات یہ تقویت میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے صرف کروں گا، رب کی بارگاہ میں رکوع کر کے صرف کروں گا، سجدہ کر کے صرف کروں گا۔ فرمایا اس نیت سے اگر پیٹ بھرا جائے، کھانا کھایا جائے، اللہ ہر لقمے پہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نبوت اور ولایت کا فرق بیان کرتے ہوئے کشف المحجوب کے اندر آپ یہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ نبی کس وقت نبی بنتا ہے؟ آج کچھ لوگوں نے اس پہ بھی اختلاف کیا اور یہ اختلاف یہاں تک پہنچا، کسی نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں یا نہیں۔ 40 سال کے بعد جب جبریل وحی لے کے آیا تب پتہ چلا کہ میں نبی ہوں، پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں یا نہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہ قول کر دیا، لیکن داتا صاحب کہتے ہیں کہ نبی اس وقت بھی نبی ہوتا ہے اگرچہ وہ دنیا میں آیا نہ ہو، اپنی ماں کے شکم اطہر میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، مارز وجود میں نہ بھی آیا ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، اگرچہ دنیا میں نہیں آیا پھر بھی نبی ہے۔ اور نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ بھی داتا صاحب نے دیا کہ نبی جب نبی بن جاتا ہے پھر اس سے نبوت چھینی نہیں جاتی، یعنی رب ذوالجلال اس سے نبوت واپس نہیں لیتا، جب نبوت دے دیتا ہے تو وہ نبی قیامت تک کے لیے نبی ہوتا ہے، دنیا سے چلا جائے پھر بھی نبی ہے، دنیا سے آنے سے پہلے پھر بھی نبی ہے۔ اس سے نبوت کا سلب ہونا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ فرمایا یہ نظریہ ایک فرقہ حشویہ ہے جن کا یہ نظریہ ہے نبوت کے سلب والا، لیکن اہل سنت کا نظریہ یہ ہے نبی دنیا سے آنے سے پہلے بھی نبی ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد قیامت تک وہ نبی ہی رہتا ہے۔ فرماتے ہیں لا جرما، کشف المحجوب کے اندر یہ لفظ ہیں، لا جرما ولایت را بدایت و نہایت است، کہ جو وہ نبوت لا نیست، فرماتے ہیں جو ولایت ہے اس کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی دنیا میں آئے پیدا ہو وہ رب کا ولی نہ ہو، وہ ولی بعد میں بنے، اور ولایت کا سلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ولی کوئی ایسا گناہ کر لے کہ اس سے ولایت سلب ہو جائے، اور ایسا ہوا ہے، کئیوں کی ولایتیں بھی ختم ہوئیں، لیکن داتا صاحب کہتے ہیں مقام نبوت یہ ہے وَالنَّبُوَّةُ لَا نِسْتَ، نبوت میں ابتدا انتہا نہیں ہوتی، جب نبوت اللہ نے نبی بنا دیا، نبوت دے دی تو پھر نبوت کا سلب نہیں، قیامت تک کے لیے وہ نبی ہیں، دنیا میں تشریف نہ لائے ہوں پھر بھی نبی ہیں، دنیا سے چلے جائیں پھر بھی وہ رب کے نبی ہی رہتے ہیں۔ کشف المحجوب کے اندر داتا صاحب نے یہ ایسا فرقہ بھی بیان کیا، اور یہ بھی فرقہ حشویہ ہے جو اولیاء کو انبیاء پر فضیلت دیتے ہیں، اور داتا صاحب کہتے ہیں یہ بیماری پہلے اس فرقے میں تھی لیکن چلتے چلتے پھر روافض میں آئی، روافض سے آج اس کے اثرات اہل سنت میں بھی آنا شروع ہو گئے، تو اس لیے عرس داتا صاحب پر داتا صاحب کا روحانی لنگر کھانا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے نظریہ داتا علی حجویری کیا ہے۔ ان کا داتا صاحب سے کوئی تعلق نہیں جو کسی غیر نبی کو نبی پہ فضیلت دے۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہیں دلالت مرعیشاں را کفایت بود کے جاہلی را فاضل تر از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم می گویند، فرمایا کہ اس بندے کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کسی جاہل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دے، فرمایا کہ اس کی گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بندہ گمراہ ہے، بے دین ہے، اس کی گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک جاہل بندے کو
یعنی یہاں جاہل سے مراد وہ غیر نبی ہے جو نبی نہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دے۔ فرمایا ایسے بندے کی جہالت میں، اس کی گمراہی میں گمراہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں سنو انبیاء کا مقام کتنا اونچا ہے، داتا صاحب کی زبان سے سنو۔ فرماتے ہیں پس یکے نفس انبیاء علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام فاضل تر از اہما روزگار، کہتے ہیں تمام زمانے کے اولیاء، پہلی امتوں میں بھی جتنے اولیاء گزرے ہیں اور قیامت تک جتنے ولی آئیں گے، فرمایا وہ سارے ایک طرف ہوں، کسی ایک نبی کی ایک سانس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں پس یکے نفس انبیاء علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام فاضل تر از ہما روزگار، فرمایا سارے زمانے کے ولی مل جائیں، کسی ایک نبی کی ایک سانس جو اس نے اپنی زندگی میں لی ہے، کسی نبی نے، سارے ولی مل کے اس کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو جائے کہ کسی نبی سے کوئی غیر نبی بڑھ جائے۔ اب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ نظریہ بھی اپنے سامنے رکھیں، اور آج وہ لوگ جو حالات حاضرہ میں محبت میں اہل بیت اطہار کی محبت میں یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو مقام نبوت کے یا تو برابر سمجھتے ہیں یا معاذ اللہ مقام نبوت سے بڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ تو انہیں سوچنا چاہیے جو یہ نظریہ رکھے اس کا تعلق گامے شاہ سے تو ہو سکتا ہے، داتا صاحب سے نہیں ہو سکتا۔ داتا صاحب کی سوچ اور داتا صاحب کا نظریہ یہ ہے، کوئی بھی غیر نبی چاہے اس کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہو، چاہے اس کا تعلق صحابہ اکرام علیہم رضوان سے ہو، ائمہ اہل بیت سے ہو، اور یہ باقاعدہ روافض کا نظریہ ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت اطہار کو نبوت سے بڑھ کے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کا مقام نبوت سے بڑا ہے۔ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ داتا صاحب کا نظریہ نہیں، کوئی بھی غیر نبی چاہے وہ کتنے اونچے مقام پہ فائز ہو، وہ کسی نبی کے برابر بڑھ جانا تو دور کی بات، ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کی ایک سانس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے عقیدہ معصومیت جب بیان کیا، اور یہ بڑا اہم عقیدہ ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے جو ہمیں ہمارے اسلاف سے ملا، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملا، کہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، اسی طرح تاجدار ختم معصومیت بھی ہیں۔ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح رسول اللہ کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں ہے۔ یہ 14 معصوموں کا نظریہ گامے شاہ والوں کا ہے، داتا صاحب والی کو والوں کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں جب رسول اللہ پہ نبوت کا دروازہ بند ہے، معصومیت کا دروازہ بھی رسول اللہ پہ بند ہے۔ فرمایا کوئی بھی، چاہے وہ صحابہ میں ہو، چاہے وہ اہل بیت اطہار میں ہو، کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں اور انبیاء کے علاوہ ہاں محفوظ کہہ سکتے ہیں، محفوظ ہو سکتے ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، اہل بیت اطہار محفوظ ہیں، لیکن معصومیت کا عقیدہ یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، فرشتوں کے ساتھ خاص ہے۔ ان رسول اللہ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی معصوم آ سکتا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو معصوم مانے، اس میں خرابی لازم کیا آتی ہے؟ کشف المحجوب کے اندر داتا صاحب نے فارسی میں یہ لفظ لکھے
کہ اولیاء معصوم نہ باشد، کہ کوئی بھی ولی، یعنی یہ عام ہے، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ اہل بیت اطہار ہوں، کوئی بھی ہوں، داتا صاحب کہتے ہیں کہ اولیاء معصوم نہ باشد، کہ عصمت شرط نبوت است، کہ عصمت والا عقیدہ، عصمت کا ہونا یہ نبوت کے لیے شرط ہے۔ جہاں عصمت پائی جائے گی وہاں نبوت بھی پائی جائے گی، جہاں شرط ہوتی ہے وہاں مشروط بھی پایا جاتا ہے، جہاں عصمت ہوگی وہاں نبوت ضرور ہوگی۔ اس لیے یہ روافض جو اہل بیت اطہار ائمہ کے لیے عصمت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ لازماً انہیں نبی بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ عصمت کے لیے نبوت شرط ہے۔ جس کو تم معصوم مانو گے اس کو نبی ماننا پڑے گا۔ جب رسول اللہ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے تو عصمت کا دروازہ بھی حضور پہ بند ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی معصوم آ سکتا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے، یہ بھی دور حاضر کے لحاظ سے بڑا اہم عقیدہ ہے، افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد تمام بشریت میں، تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر اللہ نے جنہیں شان دی، سب سے بڑھ کر جو افضل ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ افضلیت مطلقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، یہ عقیدہ اہل سنت کا، اور اسی کو داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا۔ آج دیکھو اس بارے میں کچھ لوگوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے، اور کئیوں نے آج تو اس پہ لکھنا شروع کر دیا ہے، وہ اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، اہل سنت کے سٹیج پہ تقریریں بھی ہیں ان کی، اور انہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی عرس داتا صاحب پہ بھی تقریریں ہونی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ نظریہ داتا گنج بخش کا پتہ ہو، تاکہ ان روافض کا جو چھپے رافضی ہیں اہل سنت کی صفوں میں ان کو پہچانا جائے، کہ جن کا تعلق ہی نہیں حضور داتا صاحب کے نظریے سے، انہیں داتا صاحب کے اسٹیج پہ تقریر کروانا یہ داتا صاحب سے دشمنی ہے، محبت نہیں۔ یہ داتا صاحب کو راحت اور سکون پہنچانا نہیں، یہ ان کو تکلیف پہنچانا ہے کہ ایسے بندے کو داتا صاحب کے سٹیج پہ تقریر کروائی جائے جو بالکل داتا صاحب کے نظریے کے خلاف ہو۔ وہ لوگ آج اس عقیدے پہ شکوک و شبہات یہ پیدا کر رہے ہیں کہ افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ اجماعی نہیں، یہ تو بس جمہور کا قول تھا، اگر جمہور کے قول کے خلاف اگر کوئی یہ قول پیش کر دے تو نہ اسے گمراہ کہا جا سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی اور فتویٰ لگتا ہے، یعنی فقہ کے اندر آتا ہے یہ جمہور کا قول ہے۔ تو دوسرے مسائل مطلب اس میں جمہور کا اگر قول ہو تو اگر کوئی اس قول کی مخالفت کرے تو اسے کوئی بڑی مخالفت نہیں سمجھا جاتا، اگرچہ پھر بھی عمل جمہور کے قول پہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مخالفت کر لے تو اسے گمراہ بھی نہیں کہیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اجماعی عقیدہ ہی نہیں، لیکن اجماع کا انکار کفر ہے، کیونکہ اجماع جس طرح قرآن کی نص قطعی ہوتی ہے، اجماع بھی جو نص قطعی کی طرح اس پر عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور باقاعدہ اس پہ امام اہل سنت نے جتنے بزرگان دین تھے ان کے اقوال پیش کر کے یہ لکھا کہ افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے یا اجماع کے قریب قریب ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ بندہ گمراہ ہے۔ اعلیٰ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو 12 علامتیں اہل سنت کی گنوائیں، ان میں ایک نشانی یہ بھی بیان کی، اہل سنت سنی کی پہچان یہ ہے
کہ وہ حضرت صدیق اکبر کو تمام صحابہ پہ فضیلت دینے والا ہے، افضلیت صدیق اکبر کا قائل ہو، یہ ہے سنی ہونے کی پہچان۔ اور جو پہچان امام اعظم نے بیان کی وہی داتا گنج بخش علی حجویری نے بیان فرمایا، وہی عقیدہ داتا صاحب کا۔ آج کچھ لوگ نام نہاد مجدد بن کر انہوں نے جو خلافت کی قسمیں بیان کی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس سیاسی خلیفہ تھے، اور ان کا سیاسی خلیفہ ہونے کے لحاظ سے پہلا نمبر ہے، بقیہ ولایت کے لحاظ سے پہلا نمبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کا عقیدہ یہ ہے یا جس کا عقیدہ یہ ہے جو اس کے ماننے والے ہیں، ان کا بھی حق نہیں کہ وہ اپنی گندی زبان سے داتا صاحب کا نام لیں، اس لیے کہ داتا صاحب کا تو انہوں نے کوئی خلافت کی قسمیں نہیں کی۔ داتا صاحب نے کہ حضرت صدیق اکبر کو پہلا نمبر سیاسی خلیفہ ہونے کے لحاظ سے دیا ہو اور مولا علی کو ولایت کے لحاظ سے دیا ہو، فرمایا نہیں، جن کو میرے نبی نے اپنی حیات میں مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا یہ صرف سیاسی خلیفہ نہیں، اس کا ولایت میں بھی پہلا نمبر ہے، تقوی پرہیزگاری میں بھی پہلا نمبر اس کا ہے جس کو میں اپنی موجودگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی تو خود پیغام لے کے جانے والے ہیں، میرے نبی نے بھیجا، جاؤ علی حضرت صدیق اکبر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے وہ نماز پڑھائیں۔ 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ کی ظاہری حیات میں پڑھائی ہیں۔ ام المومنین کہہ رہی تھیں ابو میرے ابا جی بڑے نرم دل ہیں، وہ برداشت ہی نہیں کر سکیں گے، آپ حضرت عمر کو کہہ دیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں کیا کروں، میرا رب بھی نہیں مانتا کہ ابو بکر کے سوا میں کسی اور کو مصلی دوں۔ فرمایا میرے رب کا بھی حکم یہی ہے، میری بھی مرضی یہی ہے، میرے رب کی مرضی بھی یہی ہے کہ میرے بعد مصلی کا حق یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہی نظریہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں، اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ الاسلام کا لقب دیا۔ آج تو کچھ لوگوں نے خود ہی لگا لیا، لیکن صدیق اکبر کو شیخ الاسلام کا لقب داتا صاحب نے دیا، اور داتا صاحب نے بھی خود نہیں دیا، حضرت مولا علی کی پیروی میں دیا، اس لیے کہ صدیق اکبر کو شیخ الاسلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے دور خلافت میں خطبہ دیتے ہوئے، جب حضرت صدیق اکبر کی پہچان کروائی، کہا میں تمہیں بتاؤں صدیق اکبر کون ہیں، امام الہدا وہ شیخ الاسلام، وہ ہدایت کے امام شیخ الاسلام، انہیں حضرت صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا شیخ الاسلام حضرت صدیق اکبر کو، اور انہی کی پیروی میں داتا صاحب نے کہا۔ اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ صرف حضرت صدیق اکبر کو افضل البشر ہی نہیں کہتے تھے، حضرت صدیق اکبر کو افضل الخلائق کہتے تھے۔ ایک افضل البشر ہونا، صرف انسانوں میں سب سے پہلا نمبر نبیوں کے بعد، ایک ہے رب کی پوری مخلوق میں نبیوں کے بعد جس ہستی کا پہلا نمبر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ افضل الخلائق کا جو لقب ہے داتا صاحب نے دیا۔ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مقدم جمیع خلائق، مقدم ہیں تمام خلائق سے، خلائق از بعد انبیاء صلوات اللہ علیہم، نبیوں کے بعد تمام مخلوقات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ اور آگے جو داتا صاحب نے جملے بول دیے، گام شاہ والوں کی مت مار دی، لفظ سنو داتا صاحب کے، اور ان کا بھی پریشن کر دیا جو کہتے ہیں اس لحاظ سے تو پہلا نمبر ہے، اس لحاظ سے پہلا نمبر نہیں۔ لفظ سنو داتا صاحب کے، یہ ہیں نباز، جو جانتے تھے آنے والے وقت میں مرض کیا کیا آنے والا ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں وَالرَّوَا نَبَاشُدْ وَالرَّوَا نَبَاشُدْ،
کہ کسے قدم اندر پیشے وے نہند، فرمایا کسی کے لیے جائز ہی نہیں کہ صدیق اکبر سے آگے اپنا قدم رکھے. وَرَوَانَ باشد کے کسے قدم اندر پیشے وے نہند. داتا صاحب کہتے کسی کے لیے جائز ہی نہیں کہ کسی معاملے میں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے قدم رکھے. فرمایا کسی معاملے میں کوئی بھی ہو اسے قدم رکھنا ہے تو ابو بکر کی اتباع میں رکھنا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی میں رکھنا ہے. کسی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے قدم بڑھائے. اور فرماتے ہیں امام میں طریقت او ببد، امام میں طریقت او ببد، جو کہتے ہیں ہم خلافت میں تو پہلا نمبر دے دیں گے طریقت میں نہیں دیں گے. تو داتا صاحب کہتے ہیں امام اہل طریقت، اہل طریقت کے جو امام ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور فرماتے ہیں ازباد انبیاء خیر انام امام و سید اہل تجریب و شہنشاہ ارباب تفریح. امام اہل طریقت یہ لقب، شہنشاہ باب تفریح و امام و سید اہل تجریب. فرمایا اولیاء صوفیاء کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کا اگر امام دیکھنا ہے تو وہ امام سب سے پہلا، جب بھی پہلا آئے گا تو نام حضرت صدیق اکبر کا ہی آئے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی بھی اولیاء کی قسمیں ہیں، جتنی بھی صوفیاء کی قسمیں ہیں، اس میں جو پہلا نمبر ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور اس سلسلہ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور عقیدہ جو آج یہ بیماری روافض تک تھی پھر اہل سنت میں بھی آنی شروع ہو گئی، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم شان بیان کرتے ہوئے ہم یہ ان کی شانوں میں کہتے ہیں ایک شان یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کے اور حضرت سیدہ کائنات کے داماد بھی ہیں. کہ حضرت ام کلثوم جو حضرت مولا علی کی بطن فاطمہ الزہرا سے بیٹی تھیں، ان کے ساتھ نکاح ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ داماد فاطمہ الزہرا بھی ہیں، داماد حضرت مولا علی بھی ہیں. لیکن روافض اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ پہلے تو یہ کہ نہیں نکاح ہوا ہی نہیں، دوسرا کہتے ہیں کہ اگر وہ ام کلثوم سے نکاح ہوا ہے وہ دختر علی تو ہیں لیکن دختر فاطمہ الزہرا نہیں، یہ حضرت علی کی کسی اور بیوی سے بیٹی تھیں تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا. نہیں کہتے آئیں ہم ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے مولا علی سے پوچھ کے پھر لکھا ہے، وہ ہیں داتا گنج بخش علی حجویری. ان کا نظریہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اندر خبر است، کہتے ہیں یہ خبر آئی کہ عمر بن خطاب مر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا را کے دختر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا خطبہ کرد از پدرش علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کرنے کا، اور فرماتے ہیں ام کلثوم وہ جو سیدہ کائنات کی صاحبزادی ہیں اور حضرت مولا علی کی دختر ہیں، سیدہ کائنات کی بیٹی ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، ام کلثوم وہ ہیں جو سیدہ کائنات کی صاحبزادی ہیں. ان کے ساتھ جب حضرت عمر نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت مولا علی نے پہلے یہ کہہ کے منع کیا کہ میں نے ان کا نکاح طے کیا ہوا ہے حضرت جعفر جو حضرت علی کے بھائی ہیں ان کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ. تو یہ بھی کہا کہ آپ کی عمر بھی زیادہ ہے اور میری بیٹی کی عمر کم ہے، تو یعنی یہ عذر پیش کیا کہ میں نے ان کا نکاح طے کیا ہوا ہے.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عمر کسے فرستادہ، حضرت عمر نے درخواست پیش کی، یا ابوالحسن اندر جہاں زمانے بزرگ بسیارند، مجھے عورتوں کی کمی نہیں، عورتوں جس سے چاہوں میں نکاح کر سکتا ہوں، لیکن وہ مراد من، میری مراد کیا ہے؟ مجھے نکاح کی حاجت نہیں اس عمر میں آ کے، میں نکاح ام کلثوم سے کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ حضرت عمر کہتے ہیں از ام کلثوم نہ دفع شہوت است کہ اس بات نسل است کہ از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم کل حسب و نسب ینقطع الى یوم القیامہ الا نسبی و سببی۔ داتا صاحب کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا مجھے نکاح کی حاجت نہیں، میں ام کلثوم سے نکاح اس لیے نہیں کرنا چاہتا، یعنی جو ایک نکاح کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ شہوت کا پورا کرنا اور پھر آگے نسل بڑھانا، فرماتے یہ وجوہات نہیں ہیں، میں نکاح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کا یہ پیغام سنا ہوا ہے، قیامت کا دن ہوگا، نہ کوئی نسب کام آئے گا، ہر نسب ہر سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن میرا نسب قیامت کے دن بھی کام دے گا۔ فرمایا مجھے سبب تو ملا ہوا ہے کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں حضور کا خلیفہ ہوں، سبب تو ہے لیکن نسب نہیں، میں نسب والا رشتہ بھی قائم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ام کلثوم سے نکاح کر کے، چونکہ یہ دختر فاطمہ ہیں اس لیے ان سے نکاح کروں گا، کل جب قیامت کے دن اعلان ہوگا کون ہے جس کو رسول اللہ سے نسبی تعلق ہے، تو میں بھی کہہ سکوں میں عمر صرف سبب کا تعلق نہیں، میرا نسبی تعلق بھی ہے، میں نسبی تعلق جوڑنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی نے اس درخواست کو قبول کیا اور خود نکاح پڑھایا اپنی صاحبزادی کا، پھر حضرت ام کلثوم سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی اولاد پیدا ہوئی، بعد نے 2 لکھی، بعد نے 1 لکھی، حضرت زید اور حضرت رقیہ، یعنی ایک بیٹی تھی ایک بیٹا پیدا ہوا، اور بعد نے صرف حضرت زید کا جو ہے وہ تذکرہ کیا۔ یعنی داتا صاحب نے یہ لکھا کہ یہ عقیدہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماد مولا علی دماد فاطمہ الزہرا ہیں، کہتے ہیں یہ عقیدہ وہ ہے جو سلف سے چلتا آ رہا ہے، اور وہی داتا صاحب نے اپنی کشف المحجوب میں تحریر فرمایا ہے۔ لہذا آج اگر کوئی اپنی تحقیق پیش کرے تو اسے کہو یہ گامے شاہ کی تحقیق ہو سکتی ہے، داتا صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت عمر دماد علی بھی ہیں، دماد فاطمہ الزہرا بھی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، اب موضوع تو بڑا طویل تھا لیکن ایک ضروری بات جو کرنا ضروری ہے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب بھی عرس پاک آتا ہے ایک بیماری عام ہو جاتی ہے، اور پمفلٹ کی صورت میں اور سوشل میڈیا پہ تقریروں کی صورت میں اور مختلف انداز میں کہ داتا اللہ کے سوا کسی کو داتا کہنا یہ شرک ہے۔ ہمارے اس پہ بڑے تفصیلی موضوعات پیچھے گزرے ہوئے ہیں، لیکن میں سبق تازہ کرنے کے لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے، کہتے ہیں داتا کا معنی دینے والا، مددگار، یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو داتا کہنا یہ شرک ہے۔ باقاعدہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ داتا صرف اللہ ہے، اب بھی پمفلٹ چھاپے جا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو داتا کہو تو یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں لفظ داتا، یہ چیلنج ہم نے پہلے بھی کیا ہو، لفظ داتا کسی لغت کی کتاب میں، کسی حدیث کی کتاب میں، کسی کتاب کے اندر لفظ داتا رب کا نام دکھاؤ، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، لفظ داتا رب کا نام یہ نجدی نہیں دکھا سکتے، یہ رب کا نام ہی نہیں۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ داتا اللہ ہے حقیقی طور پر، لیکن ہم اولیاء کو جو داتا مانتے ہیں مجازی طور پہ مانتے ہیں، تو مجازن عقیدہ یہ رکھنا کہ حقیقی طور پہ دینے والا، حقیقی طور پہ مددگار وہ اللہ ہے، لیکن رب کی دی ہوئی توفیق سے علی حجویری بھی داتا بن جاتے ہیں، رب کی دی ہوئی توفیق سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی غوث بن جاتے ہیں۔
اگرچہ مددگار رب ہے لیکن رب کے اذن سے اللہ کے ولی داتا بھی ہیں، غوث بھی ہیں، وہ رب کی دی ہوئی طاقت سے مدد بھی کرتے ہیں، وہ دیتے بھی ہیں۔ تو مجازی طور پہ اللہ کے سوا اللہ کے انبیاء کو، نبیوں، اولیاء پر داتا کا لفظ بولنا یہ شرک نہیں۔ قرآن پہ اس پہ میں بے شمار دلائل آپ کے سامنے بتا سکتا ہوں کہ اللہ نے وہی صفت اپنی بیان کی اور وہی اپنے نبی کی بیان کی، شرک نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہے ایمان والوں کا ولی ہے اور شان یہ ہے لوگوں کو نکالتا ہے ظلمت سے نکالتا ہے نور کی طرف۔ اب دیکھو ظلمت سے نور دینا یہ کام رب کا تھا، لیکن اللہ نے یہی کام اپنے نبی کا بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے الف لام را، محبوب ہم نے، وہ سورہ جو ہے ابراہیم اس کی پہلی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ پہ کتاب اتاری اس لیے کہ آپ لوگوں کو لتخرج من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نکال کے نور عطا کریں۔ وہ کام جو رب کرتا ہے وہ نبی بھی کریں تو شرک نہیں ہوا، اس لیے کہ رب کرتا ہے، وہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ نبی یہ کام کرتے ہیں تو رب کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں۔ اب آگے میں اس پہ بھی سینکڑوں دلائل ہیں کہ ان لوگوں نے خود لفظ داتا استعمال کیا اپنی کتابوں میں۔ میں صرف ایک حوالہ کیونکہ وقت کم ہے، یہ وحید الزماں ہے، وہابیوں کا بہت بڑا محدث ہے، حیدرآبادی، اس کی کتاب ہے لغات الحدیث، حدیث کی لغت کے حوالے سے یہ کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 49 پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تذکرہ کیا، چونکہ راویوں کے بحث پہ، تو جب وہاں تذکرہ کیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لفظ لکھے وحید الزماں نے کہ گویا کہ جب لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، جب پاس آتے تو گویا وہ ایک کشادہ میدان تھے، یعنی وہ بڑے متحمل، یعنی ان کی سخاوت کو بیان کیا کہ لوگ جب بھی آتے اپنی فریادیں لے کے حضرت امیر معاویہ ان کی فریادوں کو پورا کرتے۔ یہ لفظ لکھے کہ وہ بڑے متحمل، بردبار اور سخی داتا تھے۔ تو ہم کہتے ہیں وہابیوں بڑھو آگے، تمہارے وحید الزماں نے حضرت امیر معاویہ کو داتا کہا، تو امیر معاویہ کو داتا کہنے سے جب شرک نہیں ہوا، جو تعویل پیش کر کے تم اپنے اس مولوی کو شرک سے بچاؤ گے، وہی طویل ہم داتا گنج بخش علی حجویری کے بارے میں پیش کر دیں گے کہ جس دلیل سے حضرت امیر معاویہ کو داتا کہنا جائز ہے، اسی دلیل سے علی حجویری کو بھی داتا کہنا جائز ہے۔ تو خود اب طویل یہی ہوگی کہ حقیقی طور پہ داتا رب ہے اور مجازی طور پہ رب کے علاوہ رب کے بندوں کو بھی داتا کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، رب کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن اللہ توفیق دے دے تو رب کے بندے غوث بھی بن جاتے ہیں، داتا بھی بن جاتے ہیں۔ آخری بات، میں آج کے اس اجتماع میں داتا صاحب کی جو انتظامیہ ہے موجودہ، بالخصوص جو اوقاف کا ڈائریکٹر ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ کیا نام ہے، طاہر رضا، ہم مطالبہ ہے ہمارا، یہ ہمارا نہیں پوری اہل سنت کا، غیور سنی مسلمان مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ درباری خطیب رمضان سیالوی سے بھی، کہ وہ بندے جو داتا صاحب کے نظریے کے بالکل خلاف، ان میں سر فہرست وہ بینسا شمس الرحمن سیال شریف کی درگاہ کا دھتکارا ہوا، مختار سقفی لعین جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا، اس خبیث کو داتا صاحب کے اسٹیج پہ تقریر کروانے پہ اور اس کا نام لکھنے پہ ہم داتا صاحب کی انتظامیہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ کیا آپ سارے مذمت کرتے ہیں؟ یہ عقیدے کا معاملہ ہے،
وہ مختار سقفی جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، پچھلے جمعے میں میں نے بیان کیا تھا، اور اس دعوے پہ دلائل دیے تھے باقاعدہ حدیث سے کہ وہ مختار سقفی ہے جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ آج محض اس پہ کہ وہ اہل بیت کا بڑا محب تھا، یہ نظریہ لے کے یہ خبیث اس کے مزار پہ فاتحہ خوانی کی اس نے، اور اس کو مسلمان سمجھا، اور اسی کی تقریر داتا صاحب کے اسٹیج پہ آج کروائی جا رہی ہے، اس کا باقاعدہ نام لکھا گیا۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ داتا صاحب کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ایسے رافضیوں اور ایسے خبیثوں کی تقریریں کروا کے داتا صاحب کے اسٹیج پہ انہیں بلایا جائے جو آج بھی داتا صاحب کے نظریے پہ قائم ہے۔ کیا آپ بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں؟ آپ سب کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ داتا صاحب کے اسٹیج پہ تقریر وہی کرے جس کا نظریہ بھی حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری والا۔ کیا سارے حمایت کرتے ہیں؟ رب ذوالجلال ہم سب کو اس پہ جو سنا اس پہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔